بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، آپ لوگوں کی خدمت میں آج ہم ایک نئی بحث اور ایک نئے لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کو ہم نے عنوان دیا ہے واقعات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ اس کے تحت ہم انشاءاللہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات، ان کے حالات بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید میں ان کے واقعات کیا ہے، احادیث طیبہ میں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، وہ تمام چیزوں کو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور معتبر و مستند و روایات ہی آپ لوگوں کے سامنے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، اور غیر معتبر و غیر مستند روایات سے بالکل اجتناب کریں گے۔ دعا کرتے ہیں مولا کریم ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور تمام اغلاط، ہماری تمام خطائیں اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ آج ہم اس نشست میں انشاءاللہ کچھ تمہیدی کلمات کے ساتھ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَّصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے ہی رسول بھیجے کہ جن میں سے کسی کے احوال تم سے بیان فرمائے اور کسی کے احوال بیان نہیں فرمائے۔ محترم سامعین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے نبیوں کے احوال بیان فرمائے ہیں، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اسماء گرامی بھی قرآن مجید میں آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ طریقہ اختیار فرمایا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ جن کے نام بھی قرآن مجید میں موجود ہیں، اور ان کے حالات، ان کے واقعات بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح بعض انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہ ہیں کہ جن کے نام قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن ان کے حالات، ان کے احوال قرآن مجید میں موجود نہیں، جیسے حضرت ذوالکفل علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور بعض انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہ ہیں کہ جن کے احوال، جن کے واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن ان کے نام قرآن مجید میں موجود نہیں، جیسے حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور بعض انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہ ہیں کہ جن کے نام بھی قرآن مجید میں موجود نہیں، اور نہ ہی ان کے احوال قرآن مجید میں موجود ہے، جیسے حضرت دانیال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور قرآن مجید میں جن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اسماء گرامی آئے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے، اور کل 26 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اسماء گرامی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ذوالکفل
علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت الیسع علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت داود علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ قرآن مجید میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے 26 اسماء گرامی موجود ہیں۔ انبیاء کی تعداد کتنی ہے اور کتنے انبیاء و رسل دنیا میں تشریف لائے، اس تعلق سے ایک مشہور روایت ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تعداد 1,24,000 ہے، لیکن سامعین کچھ روایات میں 2,24,000 کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے، اور ایک روایت میں 8,000 کا بھی ذکر ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تعداد 8,000 ہے۔ اس لیے ان روایات کو دیکھتے ہوئے ہمارے علماء نے یہ کہا ہے کہ بہتر ہے یہ عقیدہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آئے وہ سب برحق تھے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی معین تعداد ذکر نہ کی جائے، ورنہ بہت ساری خرابیاں لازم آ سکتی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کتابوں میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کہا کرے تو اس طرح سے کہا کرے، تقریباً 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000، اس طرح سے بیان کرنے سے کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمارے علماء نے اس کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے۔ محترم سامعین، اب چونکہ قرآن مجید میں جن 26 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اسماء گرامی آئے ہیں، ان میں سب سے پہلا نام جو قرآن مجید میں موجود ہے وہ دنیا کے سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ تو آج ہم کچھ مختصر سی گفتگو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ ہے، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، اپنا نائب۔ انہوں نے کہا، کیا تو زمین میں اسے خلیفہ بنائے گا جو وہاں فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مفسرین اکرام نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتوں سے فرمانا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، معاذ اللہ، ان سے اجازت طلب کرنا ہرگز مقصود نہیں، بلکہ صرف مشورہ طلب کرنا تھا، اور وہ مشورہ بھی احتیاجی یا لا علمی کی وجہ سے نہیں۔ ایسا نہیں کہ میرا پروردگار جو ہے جانتا نہیں، ان کو معلوم نہیں، وہ احتیاجی اور لا علمی کی وجہ سے نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی معاملے میں، کسی بھی امر میں وہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ مشورہ طلب کرنے میں حکمت یہ تھی کہ اس میں فرشتوں اور خلیفہ کا اکرام، تعظیم، توقیر پایا جائے۔ تو اس میں فرشتوں اور خلیفے کی عزت افزائی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے مشورہ طلب فرمایا۔ یہاں مشورے کے تعلق سے ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث مرفوع ہے، ان ربی تبارک و تعالی استشارنی فی امتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بے شک میرے رب نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ طلب فرمایا۔ اب یہاں پر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بھی مشورہ طلب کرنا اسی حکمت کے پیش نظر تھا کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کی امت کی عزت افزائی ہو، ان کی تعظیم اور توقیر کا پہلو ہو۔ لیکن یہاں پر بھی معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے لا علمی یا احتیاجی کے طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ نہیں کیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب آپ امور و معاملات میں صحابہ سے مشورہ کریں۔ تو یہاں پر بھی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے مشورے کے محتاج نہیں تھے، بلکہ مشورے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے دیا کہ اس میں صحابہ کی عزت افزائی ہو، ان کی تعظیم و توقیر کا پہلو ہو۔ تو ناظرین کرام، قرآن مجید کی ان آیات اور حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلی اور ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں بھی اپنے معاملات میں ایک دوسرے سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ بعض علماء نے یہاں پر مشورے کا لفظ بولنے سے منع فرمایا اور انہوں نے کہا کہ یہاں مشورہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو خبر دی تھی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قول بھی درست ہے اور ہمارے علماء نے اس کو بھی ترجیح دی ہے، لیکن میں نے جو آپ کے سامنے ابھی اس سے پہلے بیان کیا اس کو بھی ہم غلط نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے بہت سارے علماء نے وہ تفسیر بھی بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے مشورہ طلب فرمایا، یا بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمانا یہ مشورہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو خبر دی تھی کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو یہ خبر دی اور ان سے یہ مشورہ طلب فرمایا تو فرشتوں نے پھر جواب میں کہا تھا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، وہ بولے کیا تو زمین میں اسے خلیفہ بنائے گا جو خون فساد پھیلائے اور خون بہائے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو ناظرین اکرام، یہ آج کی ہماری مختصر سی گفتگو تھی۔ ہم انشاءاللہ عز و جل اس سے آگے تخلیق آدم علیہ السلام اور ان کے جو بھی حالات ہے مختصر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔